پاکستان کے جغرافیے کے اس اسٹریٹجک تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے خطے کے انتہائی پیچیدہ جغرافیے پر بات کریں گے جس نے ہمیشہ دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچی ہے۔ ہم خالصتاً حقائق کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح زمین کی ساخت، سرحدیں اور پڑوسی ممالک کسی بھی خطے کی اسٹریٹجک تقدیر کو بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا واقعی یہ دنیا کا سب سے خطرناک جغرافیہ ہے؟ بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس بہت بڑے جغرافیائی اور اسٹریٹجک کھیل کی طرف اشارہ ہے جو اس خطے میں دہائیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو چلیے ذرا ان حقائق کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس خطرناک جغرافیے کی بنیادی حقیقتوں سے۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قدرتی دفاعی سرحدوں کی شدید کمی ہے۔ مطلب جب حفاظت کے لیے قدرتی رکاوٹیں جیسے کہ بہت اونچے پہاڑ یا گہرے دریا موجود نہ ہوں تو وہ جغرافیہ بذات خود ایک مسلسل چیلنج بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اسی کمزوری کا ایک بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں متعدد جنگیں لڑنے کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا ان جغرافیائی خامیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ذرا مغرب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مغربی چیلنج آخر ہے کیا۔ یہاں ایک انتہائی پیچیدہ زمینی حقیقت کا سامنا ہے۔ آج تک افغانستان اس مشترکہ سرحد کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیا جائے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے سرحد کو ہی تسلیم نہ کرنا، یہ ایک ایسا مستقل اور غیر یقینی اسٹریٹجک مسئلہ ہے جس نے ہمیشہ حالات کو پیچیدہ رکھا ہے۔ یہ واقعی محض نقشے پر کھینچی گئی کسی لکیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تاریخی تنازع ہے جو اس مغربی سرحد کو ہر وقت ایک چیلنج بنائے رکھتا ہے۔ مغرب کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں جنوب کی طرف، جہاں ایک اور سنگین کمزوری موجود ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 60% تجارت کا انحصار صرف اور صرف کراچی پورٹ پر ہے، باقی 40% دیگر ذرائع سے ہے۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہوگا اگر وہ واحد بندرگاہ جو معیشت کا اتنا بڑا حصہ سنبھالتی ہے خطرے میں پڑ جائے۔ یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اگر کبھی یہاں کوئی معاشی ناکہ بندی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معیشت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ایک ایسا جغرافیائی انحصار ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اور اب چلتے ہیں جنوب مغرب کی جانب، جہاں ایرانی عنصر تصویر میں شامل ہوتا ہے۔ جنوب مغرب کی طرف ایران موجود ہے، جو کہ ایک شیعہ اکثریتی پڑوسی ملک ہے۔ یہ آبادیاتی اور فرقہ وارانہ حقیقت اس پورے خطے کے جغرافیے میں ایک اور انتہائی اہم اور پیچیدہ تہ کا اضافہ کر دیتی ہے۔ پڑوسی ممالک کی آبادیاتی ساخت کیسی ہے، یہ بات کسی بھی خطے کی اسٹریٹجک مساوات کو مزید گہرا، حساس اور پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب آتے ہیں اس سارے معمے کے حل کی تلاش پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ مغربی، جنوبی اور جنوب مغربی اطراف سے آنے والے یہ تمام چیلنجز مل کر ایک ایسا اسٹریٹجک معمہ کھڑا کر دیتے ہیں جسے سلجھانا غیر معمولی حد تک مشکل ہے۔ اب چونکہ جغرافیہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو وہیں رہے گا، تو پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ان تمام سنگین چیلنجز کا کوئی حل تلاش کرنا ہو تو آخر کیا کرنا چاہیے؟ ان ٹھوس زمینی حقائق کو گہرائی سے سمجھنا ہی کسی بھی ممکنہ اور پائیدار اسٹریٹجک حل کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔